السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ الحمدللہ 2025 کے حج کے تمام رسومات ہو گئے مکمل، لاکھوں فرزندان توحید بنے اللہ کے مخصوص مہمان، تمام حجاج کرام ہیں محفوظ، اس سال کوئی بھی ناخوشگوار نہیں آیا واقعہ پیش۔ اگلے دن دنیا بھر سے آئے حجاج کرام کی اپنے اپنے وطن واپسی کا ہوگا آغاز۔ خانہ کعبہ پر غلاف کی تبدیل کرنے کی رسم ہوگی 1 محرم الحرام کو منعقد۔ مکہ المکرمہ و مملکت کے اہم ذمہ داران کی نگرانی میں نئے غلاف کعبہ کو کلید بردار کعبہ کو کر دیا حوالے۔ تبدیل غلاف کعبہ کی تبدیلی رسم میں اہم شخصیات کی شرکت یقینی۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس سال کے حجاج کرام کی تعداد کو لے کر آئی خبر۔ گزشتہ 30 سال میں پہلی مرتبہ اس سال حجاج کرام کی تعداد میں آئی بہت زیادہ کمی۔ گزشتہ سال ہوئے حادثات کو یاد رکھتے ہوئے لاکھوں افراد نے حج ادا کرنے سے رکھا خود کو دور، مگر اس سال حجاج کرام کی تعداد 16,72,000 تک رہی محدود۔ دوسروں کی سرزمین پر خون اور آگ کی ہولی کھیلنے کا شوق رکھنے والے امریکہ کے گھر ہی لگی آگ۔ امریکہ کی مشہور ریاست لاس اینجلس میں امیگریشن کے خلاف ہزاروں افراد اتر آئے سڑکوں پر، احتجاج کرنے والوں پر چلائی گئی گولیاں، جس کے بعد احتجاج تبدیل ہو گیا پرتشدد حالات میں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ مووی کا نہیں ہے سین، بلکہ لاس اینجلس میں ٹرمپ کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں سمیت بغیر ڈرائیور چلنے والی گاڑیوں کو بھی کر دیا برہمی کی حالت میں نظر آتش۔ تانشاہ ڈونالڈ ٹرمپ کا ظالمانہ احکامات کی بنا پر امریکن پولیس نے حالات کو کوریج کرنے والی میڈیا پر بھی گولیاں چلانے کا دیا حکم، جس کے بعد ایک لائیو کوریج کرنے والی خاتون صحافی کو ماری گئی پیر پر گولی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیجا ظالمانہ احکامات اور قوانین کے خلاف 3 دن سے لاس اینجلس کی دیگر مقامات پر تشدد مظاہرے ہیں جاری، بھاری پیمانے پر ہوا مالی نقصان۔ اسی دوران کئی گرفتاریوں کے علاوہ کئی افراد کو پولیس نے حملہ کرتے ہوئے کر دیا شدید زخمی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ظالم اسرائیل کی بربریت فلسطین پر رکھا جاری۔ عید کے دن بھی اسرائیل نے اہل غزہ پر کیے فضائی حملے، دنیا بھر میں لوگ منا رہے تھے خوشیاں۔ عید کے دن بھی اسرائیل نے اہل غزہ کی فضائی حملے رکھے جاری، دنیا بھر میں خوشیوں کے دن بھی اہل غزہ اپنے شہداء کو دفنانے میں تھے مصروف۔ اسرائیل کی جانب سے اہل غزہ کی امداد کے لیے کی گئی ناکہ بندی توڑنے کے عالمی سطح پر کئی ممالک نے کر لیا فیصلہ۔ اسی ضمن میں امدادی قافلے کا ایک حصہ الجزائر سے ہو گیا روانہ، جس میں اب ترکی سمیت دنیا بھر سے قافلے میں ہوں گے اس میں شامل۔ جمعرات کے دن تمام امدادی ممالک قافلے توڑیں گے اسرائیل کی ناکہ بندی کو۔ اب مسلمانوں کے خلاف جاپان میں بھی اگلنے لگا زہر۔ جاپان فرسٹ پارٹی کی جانب سے مسلمانوں کو جاپان سے رپورٹ کرنے کے لیے نکالی گئی ریلی، جاپان میں مقیم مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا بازار گرم کرنے کی کوشش۔ امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن کے طیارے میں چڑھنے کے دوران پیر لڑکھڑانے کے بعد اتر گئے تھے سیٹ سے، اب اسی طرح موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ بھی طیارے میں چڑھنے کے دوران کھو بیٹھے اپنا توازن، لگتا ہے اب ان کی بھی باری آئی سیٹ سے اترنے کی۔ اب ہندوستان کے عوام کے جیبوں پر پڑے گا نیا بوجھ۔ ملک کے 2 مشہور بینکس HDFC اور ICICI بینک نے نئے ضوابط کر دیا لازم، کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر چارجز کا اضافہ اور بینکنگ خدمات پر بھی ہوں گے اضافی چارج۔ ہم جنس پرستی کے جوڑے کو خاندان بنانے کی مدراس ہائی کورٹ نے دے دی اجازت۔ مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نے ہم جنس پرستی کی شادی کی اجازت تو نہیں دی، مگر ایک خاتون دوسرے شریک خاتون کے ساتھ بڑھا سکتی ہے اپنا خاندان۔ وقف بورڈ پراپرٹیز کو لے کر پھر ایک بار مرکزی سرکار نے اٹھایا غلط قدم۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی مرکزی سرکار نے وقف بورڈ پر پراپرٹیز کو وقف امید پورٹل کا 6 جون سے کر دیا آغاز۔ جو کوئی بھی وقف پراپرٹیز کا رجسٹر نہیں کروائے گا اس کی پراپرٹی کو مانا جائے گا متنازع، جس کے بعد گورنمنٹ کر لے گی ہضم۔ مودی سرکار مسلمان خواتین کو حق دلانے کے لیے 3 طلاق کا تو بل کر لیا پاس، مگر ہندو خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا۔ اتراکھنڈ میں ایک ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو لٹکا دیا بالکنی سے نیچے، بیچاری مدد کے لیے چیختی چلاتی رہی، مگر نہیں آئی کوئی مودی سرکار کی جانب سے مدد۔ گھر پر BJP کا جھنڈا، ووٹ بھی دیا مودی سرکار کو، مگر ووٹ کے بدلے مودی سرکار نے ان غریبوں کو کر دیا بے گھر۔ دہلی سے لے کر اتر پردیش، مہاراشٹر اور کئی ریاستوں میں ترقی کے نام پر لاکھوں غریبوں سے مودی سرکار نے چھین لیا گھر۔ یہ شادی کی شاندار ویڈیو بن گئی زندگی کی آخری ویڈیو۔ اندور میں سونم نامی لڑکی کی شادی ہوئی راج راگھونشی کے ساتھ۔ 12 مئی کو ہوئی شادی، 23 مئی کو دلہا ہوا لاپتہ، 2 جون کو ملی دلہے کی نعش اور 9 جون کو قاتل دلہن ہوئی گرفتار۔ اپنے بوائے فرینڈ اور کانٹریکٹ کلر کے ساتھ سونم نے دیا اپنے ہی دلہے کو قتل کرنے کی واردات کو انجام۔
IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स की कामयाबी का जश्न बन गया। कई खानदानों के खेल के लिए क़यामत का दिन। रॉयल चैलेंजर्स की खुशी में शामिल एक नौजवान बेटा हो गया था हलाक। नौजवान बेटे की कब्र से चिमट कर रोने लगा गम से तकलीफ ज़दा बाप। इस बाप का था एक लौता बेटा जिसे खोने के बाद नहीं भूल पाएगा जिंदगी भर के लिए गम। फिर एक बार कांग्रेस ने मुसलमानों को कर दिया मायूस। तेलंगाना में कांग्रेस में शामिल किए जाने वाले नए वज़रा में एक भी मुसलमान नहीं शामिल। 15 तक 20% मुसलमानों में वज़ीर आला को क्यों नजर नहीं आ रहा है वज़ीर के तौर पर कोई मुसलमान का चेहरा? क्या तेलंगाना के मुसलमान नहीं हैं काबीना में शामिल होने के काबिल, या नहीं देना चाहते हैं कलमदान? मैंने स्कूल की तालीम हासिल की बीजेपी से, फिर कॉलेज की तालीम हासिल किया टीडीपी से, फिर काबिल बनकर मुलाजिमत करने लगा हूँ कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ। इन अल्फाजों का इस्तेमाल तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रोग्राम के दौरान किया अपने ही ज़ुबान से अदा। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।